اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے رب نے قیامت تک وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ مرزا پیدا بھی لٹرین چو ہویا ہے کہ قادیاں چ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم انہ یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سامعین حضرات، رات دا کافی حصہ بیت چکے ہے، ٹھنڈ دی شدت بھی بہت بڑھ رہی ہے۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے ختم نبوت دا۔ میں انتہائی اختصار دے نال تو صاحباب نہ دو چار گلاں کرنا چاہنا۔ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا۔ لا نقطے تو خالی ہے، الہ نقطے تو خالی ہے، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک کلمہ دسدا ہے کہ رب نو اپنی شراکت دے اندر اور نبی دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں۔ توجہ میرے بار رہے، توجہ۔ جس طرح اللہ دی ذات لا شریک ہے، ایویں پیغمبر دی ذات بھی لا شریک ہے۔ اللہ اپنی صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے، اور پیغمبر بھی اپنی صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ اللہ بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے تے نبی دی ذات بھی بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ نبی اور اللہ دی ذات ایک نہیں، لیکن بات دعا دی ایک ہے۔ عرش تے غوث اعظم کل ہے، زمین تے امام اعظم کل ہے۔ عرش تے علا کل شیء قدیر کل ہے، زمین تے سراج منیر کل ہے۔ عرش تے سبحان ربی العظیم کل ہے، اور زمین تے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کل ہے۔ عرش تے غوث اعظم کل ہے، زمین تے امام اعظم کل ہے۔ عرش تے دستگیر کل ہے، زمین تے پوری دنیا دا پیر کل ہے۔ عرش تے مختار کل کل ہے، زمین تے امام کل کل ہے۔ عرش تے او کل ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں، تے زمین تے او کل ہے جدی مصطفیٰ چ شریک کوئی نہیں۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا جڑا مسئلہ ہے نا، وہ انتہائی اہم ہے۔ ایویں سمجھو کہ وہ ایمان نہیں، عین ایمان ہے۔ جس انسان دا
نبی دی ختم نبوت تے یقین نہیں، ایمان نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ جتنے انبیاء دنیا چاہے 1,24,000 کم و پیش انبیاء جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا۔ تو جدو ساڑھے نبی دی واری آئی، اللہ نے پھر ساڑھے محبوب نو 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ اور ہر نبی دنیا تو گیا ہے، وہ اپنی شریعت اپنی نبوت نال لے گئے۔ جتنے نبی دنیا تو فوت ہوئے نا گئے نے سارے، وہ اپنی نبوت شریعت نال لے گئے۔ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے، لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے۔ نواں نبی نہیں آنا، نواں دین نہیں آنا۔ تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ہی یہ معاملہ جڑا ہے حل کر چھڑیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، گل کدوں ہو رہی ہے؟ بولیے، عالم ارواح دے اندر کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں زل۔ ترجمہ کر دیا، تھک گئے ہو تسی۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں زل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی اللہ جی۔ فرمایا تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، تھانوں دنیا دے بھیج دیاں۔ پھر تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ اللہ ہی تو ہی دس دیو پھر کی کرنا ہے۔ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے آنی تصدیق کرے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے نبیو، او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے، اپنیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، صحیفے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ ایک ترجمہ ہے دے تو دوسرا ترجمہ کیے، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے نبیو
کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا ترجمہ فرمایا میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہے ہیں۔ ان قیامت تک میرے نبی دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ شریعت، امامت، خطابت نہیں چل سکتی؟ ویہ لیا جائے نہیں چل سکتی۔ جدو قیامت تک ان کسے نبی دی شریعت، صحیفہ، کتاب، تورات، انجیل، زبور، نبوت نہیں چل سکتی تو پھر میرے نبی دے آن تو بعد مولوی دی فقہ کی میں چل سکتی؟ کسے مولوی دا قول کی میں چل سکتا ہے؟ بولو نہیں نہ چل سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام آخری نبی نے، آپ دا دین آخری دین ہے، آپ دی شریعت آخری شریعت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب جی تھوڑے تے دین مکمل کر دیتا ہے، ہن جنہیں لینا ہے وہ یہ وچوں لے تے جنہیں دینا ہے وہ یہ وچوں دے۔ یہ جڑا وعدہ کرے گا وہ بھی مجرم تے جڑا گھاٹا کرے گا وہ بھی مجرم۔ نہ وعدہ کرنا ہے تے نہ گھاٹا کرنا ہے۔ جڑا وعدہ کر کے آندھا نا بدعت حسنہ ہے تے بدعت جڑی ہے نا وہ آنڈے دیں دی ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ بدعت آنڈے دیں دی، آنڈے ایتھے بدعت ہو رہے، اگلے شہر چ ہو رہے، اس تو اگلے چ ہو رہے، تو جڑی سنت ہے نا وہ ہر جگہ تے ایک ہی ہے۔ سنت بدلتی نہیں، نہ قیامت تک بدلے گی۔ بدعت بدلتی ہے، بدلتی رہے گی، اور ہر جگہ دے حساب نہ بدعت اپنی جڑی سائیڈ ہے وہ چینج کر دی۔ ہن کئی مولوی پتہ کیا بدعت حسنہ ہے، میں کہوں حسنہ کی ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم دا گڑا ہے۔ حسنہ کتوں کر لیجئے؟ حضرت امام مالک رحمہم اللہ مسجد نبوی تے ممبر تے چڑھے فرمان لگے مدینے دے لوگو من ابتدع الاسلام فقد رآ حسنتن، جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے۔ قد خان محمدن، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے معاذ اللہ نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا، پورا تے اسی کرن دے ہیں، نبی نے دین پہنچان چ خیانت کی تھی۔ اس واسطے ہی اسلام دے اندر ادھروں بھی آ جائے اے بھی بات دین ہے۔ اے ویکھو جی چنگا کام ہی ہے نا، نیکی دا کام ہی ہے نا۔ اور بھئی نیکی ہے ٹھیک ہے تیرے ہاں، لیکن میں اس نیکی نو نیکی نہیں ماندا جنی بھی چنگی ہوئے جدے اتے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں، اسی انہوں نیکی منن واسطے تیار نہیں۔ قیامت نو یہی تے آواز ہونی ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارن حامیہ۔ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندہ ہے جڑی وزن چوک کے نا چوک کے چور ہو جاندی ہے تھک کے، انہوں اندر ناصبہ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، وہ دے باوجود جہنم دا بالن بنن گے۔ اب ایچ کاروباری لوگ بیٹھے ہو، جدو کسے کو مال تیار کران دے انہوں پہلو کی دین دے ہو؟ سیمپل ہی دین دے ہو نا، بولو۔ ان جنہوں سیمپل دیتا ہے تو ساں وہ سیمپل تو ایک سوتر ودا دے یا کٹا دے دا مال لبو گے؟ بولو تھوڑی بول دے نہیں پہ گل دی سمجھ آؤں ڈائی جے نا۔ اگر تو ہاں سیمپل دیتا ہے، سیمپل تو سوتر ود ہوئے یا کٹ ہوئے، سوتر دی گل کرنا، انچ دی گل نہیں کردا۔ تسی مال چکو گے تو ہاں مال بھی نہیں چکنا، کیوں بھائی؟ انہیں کہنا کیوں ہے یار میں مال تیار کیتا، انہیں کہا تینوں جڑا سیز دیتا ہی نا سیمپل وہ دے مطابق تو تیار نہیں کیتا،
دنیا داری دے اندر تیرے سیمپل تے مطابق تیرا مال تیار نہ ہوئے، تو انہوں نہیں چکدا، او دے کو لیندا نہیں، انہوں پیسے نہیں دیندا، تے عرش تو آواز ہوندی ہے میں بھی ایک سیمپل بھیجے ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا بھی ایک سیمپل ہے، نمونہ بھیجے ہے، ہن نماز او دے مطابق پڑھو گے قبول کرانگا، حج او دے مطابق کرو گے تے میں قبول کرانگا، روزہ او دے مطابق رکھو گے میں قبول کرانگا، نیکی او دی سیرت دے مطابق کرو گے سیمپل دے مطابق تے میں قبول کرانگا۔ اگر تسی نیکی میرے نبی دی سنت آپ دے طریقے دے مطابق نہیں کرو گے تے میں قبول کرنی، جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں، ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا سٹیٹ کوئی نہیں، اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں، نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ مجھ دا دودھ چونے ہیں نا مجھ دا، تے او دے وچ چونگی دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ تو ہی انج چپ کیتے ہو جویں تسی روزانہ پاندے ہو، بولو چلو وہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دی پھر تے خالص ہی ہے، پیپسی کوک، چلو زمزم پا لی دے، زمزم پایا بھی نہیں، اگر زمزم دودھ پا دے ہو زمزم تے بڑا اللہ پانی یہ دے نہ اونچا ہے ہی نہیں، پھر بھی نہیں خالص، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے، خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے بننے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے، سلسلہ انبیاء دے اندر سن لو، سلسلہ انبیاء دے اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگ کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تو اچھی بولو بات بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہتے آقا فرماندے نے لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہونگے، وہ قذاب ہونگے، دجال ہونگے، بے ایمان ہونگے، وہ گمان کرنگے اسی نبیاں پر تسی انہاں نو نبی نہ منیا جے، کیوں لا نبی آبادی انا خاتم النبیین، لا نبی آبادی لوگوں میں خاتم النبیین، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں جے آ سکتا، میرے کئی نام نے انہاں دے اندر ایک نام عاقب بھی ہے، عاقب کنو آندے نے الذی لیس بعدہ نبیون، جدے تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبیان دے کولوں وعدہ لیا ہے میرے نبی دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، ہن قیامت تک نوان قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میسرہ کر کے دمشق دے اندر ایک مینار ہے، وہ سفید رنگ دا مینار ہے بن چکے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسرہ فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہونگے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، ایویں سمجھو
فجر دی اذان تو بعد تے نماز دے درمیانی وقت دے اندر فجر تے نماز دے درمیانی وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا. مومنین سیڑھی لا کے منارے تو اتارن گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے. حضرت امام مہدی جڑے نے مصلی امامت تے کھڑے ہون گے. وہ جڑا امام مہدی آئے گا وہ دا صلی محمد بن عبداللہ ہوئے گا. میرے پیغمبر دے نام تے نام ہوئے گا, ولدیت بھی اے ہوئے گی. امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤندیاں ویکھن گے انہاں دے سر دے والا جو پانی نو چرے آئے تے امام مہدی کہن گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ, تسی نبی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے لاہوریو. حضرت عیسیٰ آندے نے میں نماز نہیں پڑھانی, نماز تسا پڑھانی ہے کیونکہ اج میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا آیا. اج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا وا. کی بن کے آیا؟ محمد دا. ہن نبی کہہ رہا ہے, نبی عیسیٰ کہہ رہا ہے میں کی بن کے آیا؟ امتی. تے ایک امتی کانا دجال کہہ رہا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا, وہ آندہ میں نبی بن کے آیا. 1891 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں نے مرزے نے. پہلیاں 2, ایک دا نام ہے تضیع المرام, دوجی کتاب ہے فتح اسلام. یہ جدو امرسر پریس دے اندر چھپن واسطے گئیاں نا تے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث دے سرے خیل اس پریس دے اندر انہاں دا رسالہ چھپدا سی, وہ جاندے سن. وہ گئے تے پریس والے گیا مولانا مرزے نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. مولانا نے وہ کتاباں ویکھیاں تے غصے نہ چہرہ جڑا وہ سرخ ہو گیا. مرزے نے فون کیتا بھی تو ہے دعویٰ کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کیتا ہے, میں تے تحریرن لکھ کے دیتا ہے میں عیسیٰ ہاں. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ دے اتے نا سوال لکھیا کہ جو انسان کہے کہ میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں اس کے بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے. یہ پورا لکھ کے نا کہ پیج تے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول لے گئے. تے مولانا نے اس فتوے دے اتے کی فتویٰ دیتا کہ جیڑا انسان نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے وہ بے ایمان کافر ہے, وہ مرتد ہے. تھلے سید نذیر حسین دہلوی صاحب نے مور لائی, سین کی تھے. وہ فتویٰ لے کے انڈیا دے بر صغیر پاک و ہند دے شہراں تے قصبیاں پنڈاں دے وچ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ پیدل چل کے گئے. 200 علماء دے سین کروائے. کنے علماء دے؟ جہدے وچ بریلوی دیوبندی سارے علماء شامل سن. سارے سین کیتے کہ مرزا کافر ہے. اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے وچ لکھیا ہے کہ میرے سب تو پہلے جنہاں نے فتوے لائے نے کفر دے وہ اہل حدیث وہابی مولوی نے. ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. اگے آئیے, مرزے نہ سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے امرسر دے عیدگاہ دے اندر پورا انڈیا کٹھا ہویا ہے. مبالغہ کیتا, مبالغہ کرنے والا کون ہے؟ حضرت مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ, جنہ پہلا مبالغہ مرزے نہ کیتا. اور مولانا صوفی عبدالحق غزنوی مرزا 1908 مرے ہے, صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1915 فوت ہوئے. یعنی پہلا مبالغہ بھی اہل حدیثہ نے کیتا, کفر تے پہلا فتویٰ بھی اہل حدیث علماء نے لایا. ہن اگے آؤ, 1898 دے اندر مرزے دیاں 2 کتاباں دا جواب جس شخصیت نے لکھیا ہے وہ دا نام ہے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہلی سیرت کتاب جس شخصیت نے لکھی رحمت للعالمین تے نامنا, وہ بھی قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اس تو قبل سیرت کتاب بر صغیر پاک و ہند کے اندر کسے مولوی نہیں لکھی.
اور مولانا نے کتاب لکھی تائید اسلام، مرزے دیاں دو کتاباں دے جواب چ، کدوں لکھی؟ 1898 دے اندر، سن یاد کر لو۔ اور اس کتاب دے اندر مولانا نے کی کیا؟ مولانا نے مرزے نو کیا، مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، دمشق دے اندر مینارہ ہے وہ تے نازل ہونا ہے، امام مہدی دے پیچھے فجر دی نماز پڑھنی ہے، 40 سال تک زندہ رہنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرن گے، اولاد ہوئے گی، پھر موت انہوں نے عرب دے اندر آئے گی، جنازہ مسجد نبوی چوئے گا، قبر انہوں دی نبی پاک دے روضہ رسول دے اندر ہوئے گی، نبی علیہ السلام دے روضے دے اندر جگہ باقی ہے، محفوظ جگہ جتھے حضرت عیسیٰ نو دفن کیتا جانا ہے، میرے پیغمبر دی زبان نبوت دی حدیث ہے، تے مرزیا تو کیا ہے؟ میں عیسیٰ بن کے آیا، تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے، میں قاضی سلمان منصور پوری اس بات دی پشین کوئی کرنا کہ تینوں موت نہیں آئے گی، نہ تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، تیرا مرنا تے عرب سے دور دی گل ہے۔ اور اس پشین گوئی تو بعد مرزا کنے سال زندہ رہا؟ 10 سال۔ کنے سال؟ او بابیو یاد کر لو، 10 سال۔ 10 سالاں چ مرزا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا، پھر مرنا تو اتھے دور دی گل ہی، مریا بھی ٹٹی کھانے چ، مریا کتھے وے؟ بولو، واش روم چ، واش روم ہی آندے ہو نا تو ہی بھائی، میں دیسی بندہ ہویا تو ہی ذرا پڑھے لکھے ہو، کیوں بھائی خالد؟ مریا لیٹرین دے اندر، دیکھو کیسی جگہ انہوں لبی ہے، میں کیا مرزیو مر جو کہ نک ڈوب کے چھپڑی چ، جے نہیں جے لب دا پانی تے ایتھے گندے نالے دا بتھیرا ہے، کیوں ربانی صاحب؟ ایتھے ہی ڈوب کے مر جو، جتھے نبی فوت ہوندا ہے اتھے دفن ہوندا ہے۔ میرے محبوب نو موت آئی، ما بین بیتی ہوا منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا پیدا بھی جنت چو ہوئے نے، سن ذرا توجہ نا، میرے آقا پیدا کتوں ہوئے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی فوت ہوندا ہے، اوتھے ہی فوت ہوندا ہے۔ مرزا پیدا بھی لٹرین چو ہویا ہے تے مر کے مریا بھی لٹرین چے، بول دے نہیں، بولو۔ اور میرے پیغمبر دی مٹی رب نے جنت چو لئی، پیدا جنت چو ہوئے، زندگی جنت چو گزاری، آج مرن تو بعد بھی جنت دے اندر نے، ابو بکر و عمر بھی جنت چو پیدا ہوئے، مر کے وہ بھی جنت نے، وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا، مرزے دی خاک لٹرین چو لئی تے لٹرین چ مریا ہے، اور انہوں دفن بھی لٹرین چ کرنا چاہیے دا سی، پیپے دے موج فٹ کر دے۔ ملبائے دے اندر جاندہ، یہ مرن ایتھے لاہور ڈے ہے، نپڑے نو قادیان چ ڈے ہو، تھانو نبی آکھے آندھیا شرم نہیں ہو دی؟ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، صحابہ چ اختلاف پہ گیا ہے، شام والے آندے نے شام چ دفن کرنا ہے، روم والے آندے نے نہیں ہاں روم چ دفن کرنا ہے، حبشے والے آندے نے حبشے چ، مکے والے آندے نے مکے چ۔ تے میرے ابو بکر اٹھے، فرمایا لڑو نا، تلواراں میانہ جو باہر آ گئی ہیں۔ میرے ابو بکر اٹھے، فرمایا لڑو نا، میں پیغمبر کو اپنے کنہ نہ حدیث سنی سی، جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر دی 4 پائی دے تھلے قبر بنی ہے۔ تھانو حیا کرنی چاہیے، نالے جڑا نبی ہوندا ہے نا وہ با شرم ہوندا ہے، بے شرم نہیں ہوندا۔ مرزے زنہ بے شرم تے بغیرت بدکار بندہ کائنات کوئی نہیں۔
میں تو کراچی تک گیا, کراچی بہت بڑی کانفرنس ہوئی. میں کیا مرزیو مرزے دی کوئی بدکاری, کوئی عیاری, کوئی بدماشی مینوں کسے کاغذ تے لکھ کے دیو, میں وہ دیاں کتاباں جو پیش نہ کرا میں مسلک اہل دی چھڑ دیاں گا. کوئی دنیا دی بدماشی عیاری, کوئی بغیرتی ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے, تے کوئی دنیا دی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. اللہ نے پوری کائنات دیاں خوبیاں کٹھیاں کر کے نا اپنے محبوب دا گلدستہ بنا دیتا ہے. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی, فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی, حسن حضرت یوسف دا, غم نبی یعقوب دا, چپ نبی زکریا دی, صبر نبی ایوب دا, عیسیٰ نبی نبیاں چوں, نرم تبا حال دا, تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا, آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی, قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی, رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا, صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا, عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی, شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی, اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی, بہادری جہانی حضرت علی دی, نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی, میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی, مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ, اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ, اپنے تے اپنے رہے غیران نو احساس سی, دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی, مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی, آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی, لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں, او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. ارے مصطفیٰ آسو بانی صاحب توجہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا آخری نبی ہونا ہے نا وہ ہاشمی خاندان چو ہوئے گا, قریش دا قبیلہ ہوئے گا, وہ دی جنم والی بستی مکہ ہوئے گی, دفن والی بستی مدینہ ہوئے گی. توجہ ہے جنا. ہن پیغمبر نے فرمایا جڑا آخری نبی ہونا کتھے ہونا ہے, بولیا جنا کتے پرچہ نہ ہو جائے تھوڑے دے, کتھے ہونا ہے مکے چونے پیدا ہونا ہے. تو مرزا کانا دجال کتھے پیدا ہے, انڈیا دے شہر قادیاں چ, قبر دی کتھے مری ہے بنی ہے قادیاں چ, تے خاندانے دا کی سی مرزا, یہ پیو دا نا کی سی مرتضی, انہیں کچھ چنگا کام کیتا ہی اور بول دے, پیو دا نام مرتضی, تے پرلے درجے دا للائق آدمی جدو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا, مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے, انہاں دا کلاس فیلو سی نا, کہنے لگے ہو کھچے تو آنا میں نبی ہاں, تینوں آؤں دا جاندہ کوئی نہیں, پرلے درجے دا تو للائق آدم ہے, تینوں ماسٹر کان پھڑا کے تینوں چھتر مار دے ہون کے ہی نا میں نبی ہاں. اور ساڑھے سیال کوٹ کچہری دے اندر 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے منشی بھی رہا مرزا, مہانہ تنخواہ دی 15 روپیے, منشی تو چکیا, بڑی ترقی کی تھی, وہ ڈائریکٹ نبی بن گیا. بول دے, میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو پہلے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام, آئیے آخری نبی نے ادھر میرے حال ویکھو ایتھے ہی ہونا ہے انہیں, مدنی صاحب ایتھے ہی آ رہے. اے مصطفیٰ ناصر مدنی صاحب آسو بانی صاحب
مصوری صاحب ہاں جی ویخ لیا جی تسلا نہ اب مارکس لا دو جی انہوں نے زیارت کرن دے حضرت مدنی صاحب آگے نے تے میں ایک دو گلاں کر لاں چھوٹیاں چھوٹیاں سنو میں بات کر رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو سی انہیں پھر ایک لیٹر لکھیا مرزے نے مولانا دے مناظریاں کولوں تحریراں کولوں تقریراں کولوں تنگ آ کے انہیں لیٹر لکھیا کہ اگر میں سچا میری زندگی دے اندر مولوی ثناء اللہ مر جائے اگر مولوی ثناء اللہ سچا ہے تو وہ دی زندگی جو میں مر جاں اس لیٹر دے لکھن تو بعد توجہ میرے وال 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا ہے تے جہنم رسید ہو گیا ہے تے مولانا ثناء اللہ امرسری یہ 1908 چ مریا ہے مولانا ثناء اللہ امرسری 1948 فوت ہوئے نے یہ مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے بلکہ قادیان دے مرزیاں نے بات کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیان دے اندر آ کے قرآن سر تے رکھ کے گل کہہ دے کہ مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل چ ہوئی ہے گل توجہ نہ سنیا جے بس کر دیو تصویراں کہیو مولانا ثناء اللہ امرسری یہ کہہ دینا ان کے قادیان چ کہ مرزے دی جڑی موت مرنا مبالے دی شکل چ ہوئی ہے اور او حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جان تے اسی سارے قادیان دے مرزئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے قادیان دے اندر مولانا نے قرآن سر تے رکھیا فرمایا قادیان دے مرزیو میں قرآن سر تے ہاں رکھ کے کہہ رہا کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے اور تسی کیا 1 سال زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال تسی سال دی گل کی تھی ہے منو 5 سال کچھ نہیں ہوئے گا تے نال دے کہنے لگے مولانا ہے کی تھا جے انہاں سال دا کیا ہے تسی 2 سال دا کیا ہے تسی 5 سال دا اعلان کر چھڑے تے مولانا فرمان لگے آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ نا منو کچھ نہیں سی ہونا نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا پتہ ہے تھوانو 1897 دے اندر مرزے نے ایک چیلنج دے اشتہار چھپائے چیلنج کیتا انڈیا دے اندر کون ہے جڑا مرنا مناظرہ کرے گا وہ دے چیلنج نو قبول کینے کیتا ہے شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ 11 دن تک مناظرہ ہویا 11 دن تک 11ویں دن نا 12ویں دن مرزا آگے لگ کے نسیا مولانا فرمان لگے اور گل سن میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے ہن میرا چیلنج تینوں ہے ساڑھے ایک مسلک دے عالم دین نے انہاں نہ مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے محمد حسین بٹالوی مسلک دی چھڑ دے گا انہوں کیڑے سن عالم دین پتہ جے بول دے نہیں بس نعرے ہی مار چھڑ دے ہو بلے بلے بھی کیڑے مولوی صاحب نے شیر چنگے پڑھے بول دے نہیں کیڑے عالم دین سن مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ یہ کون سن مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان انہاں نو موت کیتے آئی ہے روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چ فوت ہوئے نے مسجد نبوی چ اور انہاں دی قبر مسجد اوتھے بنی ہے قبر جڑی ہے جنت البقیع دے اندر بنی ہے مولانا محی الدین دے بارے چ مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایڈی وڈی گل کی تھی اج زہد اور تقوی ساڈے چو نہیں ہے اسی خطاباز رات جڑے ہیں نا اسی تے نمازاں بھی ٹائم نہ نہیں پڑھ دے
لیکن مولانا دے بارے چیڈی وڈی گل کر گئے مولانا محمد حسین بٹالوی کہ 10 دن زندہ رہ جائیں تے مولانا محی الدین صاحب نو پتہ لگا انہاں کہا محمد حسین تو ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا 10 دنوں دا اس کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دینا انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی ٹائم ہی تو 10 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا مرزے نو جدو پتہ لگا نا میرے بارے چ مولانا محی الدین عبد الرحمان نے گل کی تھی انہیں کو پتہ کی چھڑی انہیں کہا منو بھی الہام ہویا ہے کہ مولانا محی الدین دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی انہوں پوچھا بھی تینوں الہام کیوں ہے انہیں کہا میرا فرشتہ میرے تے وہی لے کے آیا وہ فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی ٹیچی نا کی ہے ٹیچی ٹیچی نا ہے دا تو انہیں آن کے کیا ہے کہ مولانا محی الدین دے گھر اولاد نہیں ہوئے گی 10ویں مہینے اللہ نے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نو بیٹا دیتا جدا نام مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ ایک پڑھے مدینہ یونیورسٹی نے تے جب تقریر کر دے ہوندے ہیں نا آندے ہیں لوگو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجے ہے انہاں نو بھی موت مدینے چاہیے اے بھی دفن نے جنت البقیع چ کائنات دے اندر کوئی مثال پیش تے کیجئے مرزائیت دے ختم نبوت دا میدان ہوئے پہلی صف دے اندر ٹھیک ہے دیوبندیاں بریلویاں نے بھی ختم نبوت دا کم کیتا ہے اہی انکاری نہیں کر لیکن فرنٹ دے ہوتے اگر لڑے نے تو میری جماعت دے اسلاف لڑے نے آج تو ہے 35-40 سال پہلے مرزائیت دے ہوتے کتاب کسے نہیں سی لکھی کہ مصنف نے نہیں سی لکھی پہلی کتاب لکھی کنے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ عربی چ لکھی جدو مدینہ یونیورسٹی چ پڑھ دے سن تو تھلے لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی حافظ احسان اللہ ظہیر تھلے لکھیا متلم مدینہ جدو شیخ عبداللہ بن باز نے وہ کتاب پڑھی نا تو کہنے لگے متلم کٹ لے تھلے فاضل مدینہ یونیورسٹی کہنے لگے جی فاضل تو میں تو پاس ہی نہیں میں فیل ہو گیا فرمایا جدن تو احسان اللہ فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا گا کتاب لکھ کے القادیانیہ اپنے سرانے رکھی علامہ صاحب آندے نے رات نو خواب آیا ہے روضہ رسول دے وچوں نا آقا باہر آئے نے ابو بکر عمر نال نے جتھے روضہ تم میں ریاض الجنہ ہے اوتھے آقا آگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے میں بابے جبریل چ کھلو کے سامنے وینا پیا تو میں کہنا یہ ہستیاں اج کیویں آئیاں نے باہر تے علامہ صاحب نو کہن والا آندا جی یہ تھوڑے واسطے آئیاں نے علامہ صاحب آندے نے میری اکھ کھل گئی تے مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ آندے نے میں خواب اپنے استاد فضیلت الشیخ عبداللہ بن باز نو جا کے سنایا تو انہاں کو کیا احسان لئی تینوں مبارک ہوئے اللہ نے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے وہ سارا ہی قبول کر لیا اس واسطے اہل حدیثو تھوڑے علماء دیاں محنتاں اسی انشاءاللہ تعالی نبی دے ختم نبوت دے دروازے دی چوکیداری کر دیا رہنے اور جیڑی زبان میرے پیغمبر دے خلاف پھونکے گی نا اسی انشاءاللہ انہوں کٹ دیا رہنے فرانس دے چوڑے ہون جیڑے مرضی ہون اگے وہ مولانا عبد الرحمان صاحب کہہ رہے سن لیکن میں اس انداز نہیں آندا ہوندا میں کہنا ہونا پہلی رات ہوئے نا تے چند نو ویکھ کے کتے ایویں پھونکی جاندے نے لیکن وہ چند دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پوری دنیا دے کتے چوڑے کٹھے ہو جان تے پھونکنا شروع کر دین تے قرآن نے کی کیا ہے اِنَّا کَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ محبوبہ جڑا تیری ذات نہ مذاق کرے گا نا میں رب ہی انہوں کافی ہاں تے اگے کی کیا ہے وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ محبوبہ جڑا تیری توہین کرے وہ جینین حرام دا ہے وہ دے حرام دے ان چے شک ہی کوئی نہیں جڑا انہوں حرام دا نہیں آندہ وہ بھی حرام دا ہے رب نے قیامت تک وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ سونیا جینین وہ اپنا باپ لبے تے جنہیں یورپ دے چوڑے نے ولدیت اماں دی لکھ دے نے ابے دا تے انہوں پتہ ہی نہیں انہوں کی پتہ ساڑھا ابا کیڑا ہے
نبی دی توہین تے صحابہ دی توہین کردا ہی ہوئے جدا ابا گواچیا ہے بول دے نہیں جڑا حلال دا ہے وہ پیغمبر دی توہین نہیں کرتا صدیق دی صداقت دی توہین نہیں کرتا نبی دے صحابہ دے خلاف نہیں پونکدا ہی او ہے جدا پیو کوئی نہیں تے نبی دے اتے بھی تنزو کردا ہے جدا باپ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا